بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم 9th کلاس کا 10th لیسن ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اور آج ہم نے اس کا 3rd and 4th پیراگراف جو ہے اس کی ٹرانسلیشن دیکھنی ہے. اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کہتا ہے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ میجر، اہم ترین قدم، اسٹیپ، ایکشن ٹو بی ٹیکن جو لیا جا سکتا ہے یا لیا جانا چاہیے ان دس ریگارڈ، اس سلسلہ میں، اس معاملے میں، از دی ریہیبلیٹیشن، وہ بحالی ہے. ریہیبلیٹیشن ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے، یعنی آپ جو ہے وہ مریض کو دوبارہ اس کی نارمل روٹین کی طرف لے کر آئیں، بحال کریں اس کی زندگی کو. اینڈ ریکوری آف دا ڈرگ ایڈکٹ، اور نشے کے عادی افراد کی صحت یابی ہے. ریکورنگ ریوائول جس کو آپ کہہ لیں. کہتا ہے دا موسٹ امپورٹنٹ میجر ٹو بی ٹیکن ان دس ریگارڈ از دی ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکوری آف ڈرگ ایڈکٹ. کہتا ہے اس سلسلے میں اہم ترین اٹھایا جانے والا قدم، اس سلسلے میں اہم ترین اٹھایا جانے والا قدم مریض کی بحالی اور اس کی صحت یابی ہے. اس سلسلے میں اٹھایا جانے والا اہم ترین قدم نشے کے عادی افراد کی بحالی اور اس کی صحت یابی ہے. یعنی آپ اس کا علاج کریں، اس کو، اس کے اندر جو نشے کی وجہ سے بیماریاں لگ گئی ہیں اس سے، تاکہ اس کا علاج ہو سکے. دوسرا، اس کو نارمل روٹین کی طرف لے کر آئیں. گھر کے جو روزمرہ کی روٹین ہے، زندگی کے روزمرہ کے معاملات ہیں، اس میں اس کو شامل کریں تاکہ اس کا جو ذہن ہے وہ پٹ جائے اور وہ نارمل روٹین کی طرف واپس آئے. اٹ میں ان مینی کنٹریز، کئی ممالک میں، انکلوڈنگ پاکستان، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، انکلوڈنگ شامل ہونا، کنٹینیوئنگ، انٹرنگ. ایڈکٹس نشے کے عادی افراد، دیئر فیملیز، ان کے خاندان والے، اینڈ فرینڈس اور دوست، کنسیڈرڈ اٹ اے ٹیبو، اسے ممنوع سمجھتے ہیں. ٹیبو، ممنوع، فاربیڈن، پروہیبٹڈ، بینڈ، حرام جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں، ممنوع سمجھتے ہیں. ٹو شیئر دیئر پرابلم، اپنے مسئلے پر گفتگو کرنا، شیئر، ڈسکس، گفتگو کرنا، ود ادرس، دوسروں کے ساتھ. In many countries including Pakistan, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں نشے کے عادی افراد، ان کے خاندان والے اور دوست اپنے اس مسئلے پر لوگوں سے گفتگو کرنا، دوسروں سے گفتگو کرنا ممنوع سمجھتے ہیں. یعنی وہ اس پر بات کرتے ہوئے کیا امبیرس ہوتے ہیں، گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں. یعنی اگر فرض کیا ایک شخص ہے اور ایک خاندان، ان میں سے کسی شخص کو جو وہ نشہ کی عادت پڑ گئی ہے، تو اس کا پورا گھر جو ہے وہ لوگوں سے اس مسئلے پر بات کرنے سے ہچکچائے گا، اس خوف کے ساتھ کہ کہیں اس کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہیں ہم سے بھی قطع تعلق ہی نہ کر لیں. تو کہتا ہے دے فیل امبیرس، وہ گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں. امبیرس، گھبرانا، انکمفرٹیبل، ہیوملیٹیڈ، شیمڈ. ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، اس پر گفتگو کرنے سے، فار فیئر، اس خوف کے ساتھ، آف بینگ ڈکلیئرڈ اینڈ آؤٹ کاسٹ، کہ کہیں ان کو آوارہ نہ کر دیا جائے یا ان کو برادری سے باہر نہ کر دیا جائے. یعنی فرض کہ آپ کے گھر میں کوئی نشے کا عادی فرد ہے تو آپ کے باقی خاندان والے جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ وہ اس گھر میں کا وزٹ نہ کریں، آپ سے ملنے کے لیے نہ آئیں یا آپ لوگوں سے تعلق ختم کر دیں. تو اسی گھبراہٹ کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ وہ اس گھبراہٹ کے ساتھ اس پر بات نہیں کرتے کہ کہیں انہیں آوارہ نہ کہہ دیا جائے، انہیں برادری سے باہر نہ کر دیا جائے. آؤٹ کاسٹ، کاسٹ اوے، ایگزائل. دس ناٹ اونلی میکس کیور، یہ خوف، یہ چیز نہ صرف بناتی ہے کیور، علاج کو، کیور، علاج، ٹریٹمنٹ، ڈیفیکلٹ، مشکل، بٹ ان موسٹ کیسز، لیکن زیادہ تر حالات میں، ایڈکٹس ڈائی، نشے کے عادی افراد مر جاتے ہیں، ڈیو ٹو لیک آف ٹائملی ٹریٹمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ، وقتی مدد اور علاج کی کمی کی وجہ سے. ٹائملی ٹریٹمنٹ، وقتی علاج، جو یعنی جس وقت اس کی ضرورت ہے اس وقت وہ علاج نہیں ہو پاتا، کیور نہیں ہو پاتا. لیک، کمی، شارٹیج، کاؤنسلنگ، مشاورت. کہتا ہے یہ چیز، یعنی یہ خوف نہ صرف علاج کو مشکل بناتا ہے بلکہ زیادہ تر حالات میں وقتی علاج اور مشاورت کی کمی کی وجہ سے نشئی مر جاتے ہیں. یعنی جس وقت اس کا علاج ممکن ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ اس پر گفتگو نہیں کرتے، مشاورت نہیں کرتے، علاج نہیں کرواتے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کوئی ہمیں جو ہے آوارہ نہ کہہ دے. اور ایک وقت آتا ہے کہ مریض کی حالت اتنی بگڑ جاتی ہے کہ اس کی زندگی بچانا کیا ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے. کہتا ہے ریہیبلیٹیشن سینٹرز،
بحالی کے مراکز، یعنی حکومت نے مختلف مقامات پر جو ہے وہ اس قسم کے سینٹرز، ہاسپٹلز بنائے ہیں جو کہ اسپیشلی جو ہے وہ نشے کے عادی افراد کے لیے ہیں۔ وہاں پر تمام قسم کا علاج بھی موجود ہوتا ہے، پیشنٹس کو، نشے کے عادی افراد کو وہاں پر رکھا بھی جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کا علاج کیا جاتا ہے، وقتاً فوقتاً ان کی جو ہے ٹریٹمنٹ کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کتنا ہے، کس لیول کا ہے، کتنا عرصے کس پوزیشن میں جو ہے وہ اب مریض موجود ہے اور کتنا عرصہ لگے گا۔ ساتھ کے ساتھ اس کی جو ادر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس پر بھی نظر رکھی جاتی ہے، یہ نہ ہو کہ یہاں سے جو ہے وہ میڈیسن لے رہا ہو اپنے آپ کو کیور کی علاج کی اور چھپ چھپ کر جو ہے وہ نشہ کرتا ہو، اس پر بھی جو ہے وہ نظر رکھی جاتی ہے ان مراکز میں۔ تو وہ کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز، بحالی کے مراکز آر بیسٹ پلیسز، بہترین جگہ ہیں ٹو کنٹرول، قابو پانے کے لیے، اینڈ ریکوری پروسیس، اور صحت یابی کے عمل کے لیے، پریکٹس پروسیجر۔ کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ مریض کو رکھیں گے تو وہاں ان کا بہتر علاج ہوگا اور اس کے نشے کی عادت پر قابو پایا جا سکے گا، کیوں؟ وہاں پر تمام قسم کی فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ بحالی کے مراکز نشے کے کنٹرول اور صحتیابی کے عمل کے لیے انتہائی اہم ہے، یہ بہترین جگہ ہیں۔ دیز سینٹرز لک آفٹر دا ایڈکٹس، یہ مراکز یا ان مراکز میں نشے کے عادی افراد کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ان مراکز میں نشے کے عادی افراد کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ کمپلیٹ میڈیکل اسسٹنس یا سپورٹ، مکمل طبی امداد، سپورٹ، ہیلپ، اسسٹنس، ایڈ اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی از پرووائڈڈ، مہیا کی جاتی ہے۔ گائیڈنس کاؤنسلنگ کہہ لیں، یعنی ایڈوائس جب پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ساتھ ساتھ نہ صرف اس کا علاج کیا جاتا ہے بلکہ اس کی مینٹل ایڈجسٹمنٹ بھی کی جاتی ہے، اس کو بوسٹ اپ کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے سمجھایا جاتا ہے، اس کو رہنمائی دی جاتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو نارمل روٹین کی طرف لے کر آئے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ اس پرووائڈڈ مہیا کی جاتی ہے ٹو دیز پیپل، ان نشے کے عادی افراد کو ان دیز سینٹر مراکز میں۔ کمپلیٹ میڈیکل سپورٹ اینڈ گائیڈنس از پرووائڈڈ ٹو دیز پیپل ان دیز سینٹر، ان مراکز میں ان لوگوں کو مکمل طبی امداد اور رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ ڈرگ ابیوزرز دیئر فور، نشے کے عادی افراد کو اسی لیے مسٹ بی ٹیکن، لے جانا چاہیے، ٹو پراپر، مناسب، جہاں پر پراپر مین سوٹیبل، جہاں ہر چیز موجود ہو، فٹنگ ہو، وہ اپروپریٹ ہو، اینڈ سرٹیفائڈ، اور مستند، جس کو حکومت کی جانب سے سرٹیفکیٹ دیا ہو اس کام کا۔ ریہیبلیٹیشن سینٹرز، بحالی کے مراکز پر، ویئر پراپر ٹریٹمنٹ، جہاں مناسب علاج، اینڈ کیور، اب یہاں ٹریٹمنٹ اور کیور دونوں سینونیم ہے، ہم ایک کا علاج لے لیں گے اور ایک کا دیکھ بھال لے لیں گے، از اویلیبل فار دیم، ان کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ڈرگ ابیوزر دیئر فور مسٹ بی ٹیکن ٹو پراپر اینڈ سرٹیفائڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ویئر پراپر ٹریٹمنٹ اینڈ کیور از اویلیبل فار دیم۔ کہتا ہے اسی لیے نشے کے عادی افراد کو مناسب اور مستند بحالی کے مراکز پر لے جانا چاہیے جہاں ان کے لیے مناسب علاج اور دیکھ بھال دستیاب ہوتا ہے۔ ہاؤ ایور، تاہم، کہتا ہے صرف پیشنٹ کو جو ہے وہ ان بحالی کے مراکز میں لے جا کر چھوڑ دینا ہی اہم نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ چیک بھی کریں کہ آیا کہ جس پروسیجر کے تحت اس کا علاج کیا جا رہا ہے پیشنٹ اس کو فالو کر رہا ہے یا نہیں، اور اس علاج کا جو آؤٹ کم ہے، اس کیور کا جو آؤٹ کم ہے وہ کتنا پازیٹیو ہے، کتنا اس کا فرق پڑ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ بھال کی جائے کہ آیا کہ پیشنٹ کو جو میڈیسنز دی جا رہی ہیں وہ لے رہا ہے، اور میڈیسن لینے کے بعد وہ نشے کو چھوڑے ہوئے ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو میڈیسن دیں اور آپ اپنے کام پر نکل جائیں، یا وہ بحالی کے مراکز سے گھر آ جائے یا باہر کہیں دوستوں میں جا کر پھر وہی کام کرے، تو کہتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ ہاؤور دس ریکوائرز، اس میں یہ بات تقاضا کرتی ہے ریپڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم، کہ ایک تو مسئلے کی فوری شناخت کی جائے کہ آیا کہ نشہ کس لیول کا لگے اور کس حد تک اس کو لگ چکا ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن، ڈکٹیشن یا ریکگنائزیشن کہہ لیں آف دا پرابلم، مسئلے کی، آف ڈرگ ایڈکشن، نشے کی، اینڈ فل کوآپریشن، مکمل تعاون، تعاون، اسسٹنس آف دا وکٹم، مریضوں کا، ود دی ٹیم آف دی سینٹر، ان مراکز کی ٹیم کے ساتھ۔ کہتا ہے تاہم اس میں مسئلے کی فوری شناخت اور نشے کے عادی افراد کا ان مراکز کی ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون درکار ہوتا ہے، یعنی نشے کے عادی افراد ان ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور ان کی دی گئی گائیڈ لائنز پر کیا کریں، عمل کریں۔ پھر سنیں، کہتا ہے تاہم اس میں مسئلے کی فوری شناخت
اور نشے کے عادی افراد کا ان مراکز کی ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون شامل ہوتا ہے یا درکار ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 2 پیراگرافس اپنے اچھے طریقے سے دیکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔